السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ آج نیشنل اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک دفعہ پھر یہ ذکر کیا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ آتے نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ آئیں اور پاک چین راہداری جو منصوبہ ہے اس پر آ کے بریف کریں، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے، تمام جو صوبوں کے نمائندے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے تو سمجھ سے یہ چیز بالاتر ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے منصوبہ کتنا اہم ہے، تو اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، پارلیمان کے ممبر کا یہ کہنا ہے کہ آپ آ کر ہمیں بریف کریں، تو اس میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا اہم ایشو اس وقت ہے انٹرنیشنلی، وہ ہے سعودی اور ایران کے تعلقات کا۔ اس پر بھی آج سینٹ نے واک آؤٹ کیا ہے، اس لیے کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھے سرتاج عزیز صاحب کی بریفنگ سے۔ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا یہ کہتے ہوئے کہ جو اخبار میں خبر چھپی ہے وہ آ کر آپ ہمیں اگر سنا رہے ہیں ان کیمرہ بریفنگ میں، تو اس سے ہماری معلومات میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہمیں صاف صاف بتایا جائے کہ پاکستان کس حد تک سپورٹ کرے گا۔ یہ باتیں میں دونوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اہم بات اس لیے ہے کہ جو صوبوں اور وفاق کے درمیان اگر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی کہ آپ ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ میں اس ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں دونوں جگہ قرارداد پیش کی ہے آج متحدہ قومی موومنٹ نے کہ 20 صوبے کم سے کم پاکستان میں ہونے چاہیے، 20 نئے صوبے ہونے چاہیے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ نے گورننس بہتر کرنی ہے، یا تو آپ کے چھوٹے چھوٹے انتظامی صوبے ہوں تاکہ ان کی جو حکومت ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے مینج کر لیں۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے، سندھ جیسے بڑے صوبوں کو مینج کرنا ایک حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہو کہ آپ کے پاس با اختیار افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو۔ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن تو ہو گئے لیکن وہاں پر بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے ان حکومتوں کو، جو کہ آپ کا آئین بھی کہتا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹو اور مالیاتی اختیارات دونوں جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمی ہوتی ہے، صوبے کے پاور ہمارے پاس ہی رہے۔ ان ایشوز پہ میں بات کروں گا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے سماج جو خبر بریک کی تھی، یہ بڑی اہم خبر ہے اور میں چاہوں گا اس پر پہلے ہم بات کر لیں۔ عثمان سرور نامی لڑکا ہے جس کو حراست میں لیا گیا، پٹھان کوٹ حملہ جو کہ انڈیا میں ہوا، اس میں دیگر افراد کو جو حراست میں لیا گیا اس میں یہ لڑکا عثمان سرور بھی موجود ہے۔ عثمان سرور کی جو تعلیم ہے وہ لمس یونیورسٹی سے ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے آئی بی اے بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ کو صفورہ، سعد عزیز کو صفورہ کا جو انسیڈنٹ تھا جس میں اسماعیلی کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کو حراست میں لیا گیا تھا۔ زیبسٹ ایک اور بڑی زبردست یونیورسٹی پاکستان کی، اس کے پروفیسر کو جو ہے اریسٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس کے بھی کالعدم تنظیموں سے بتائے گئے تھے۔ تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہم ہمیشہ تنقید کرتے رہتے تھے کہ یہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جن کا شاید برین واش کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس تقریب کاری میں یا دہشت گردی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں اور وہاں سے اگر ایسے طالب علم نکل رہے ہیں جن کو حراست میں لیا جا رہا ہے ٹیررزم کیسز میں، تو یہ یقیناً ایک تشویش کی بات ہے۔ میں چاہوں گا اس پر پہلے اپنے پینلسٹ کا پوائنٹ آف ویو لوں۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہے کراچی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شرمیلا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب۔ عمران صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ پہلے ہم نے سنا تھا آئی بی اے کا اسٹوڈنٹ، زیبس کا پروفیسر، آج بتایا جا رہا ہے عثمان سرور کا تعلق لمس سے ہے، ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ میرا خیال ہے وہی بات پروف کرتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کسی طبقے پر کانسنٹریٹڈ ہے اس قسم کا مائنڈ سیٹ، دہشت گردی کا مائنڈ سیٹ، نہ ہی یہ کسی پروونس سے تعلق ہے۔ یہ میرا خیال ہے پاکستان میں ایک وبا ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان خود اس سفر کرتا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو خراب بات ہوتی ہے کہ اکراس دا بارڈر اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ صرف اس ملک کے حوالے سے کنسرن نہیں آتا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، چاہے وہ یورپ ہے، یو ایس ہے یا دوسرے ممالک ہیں، اس میں پاکستان کا نہ صرف نام خراب ہوتا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک امپلیکیشنز ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک ڈینجرس مائنڈ سیٹ ہے جس کو اوور اے پیریڈ، دیکھیں نا، ایک فوج کے تھرو اور اس آپریشن کے تھرو، آپ ایک ملٹری آپریشن کے تھرو وہ ایک طرح سے ایکشن لے سکتے ہیں، بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سسٹینڈ کہ جو تھنکنگ ڈیولپ کی گئی تھی اوور اے پیریڈ آف سیورل ڈیکیڈز، اس کو چینج کرنا آہستہ آہستہ۔ دیکھیں لیکن اس میں بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ پہلے ہم ریئلائز کریں کہ ہمارے ساتھ میں مسائل کیا ہیں۔ اب حکومت کا ہمیشہ موقف آتا رہا کہ داعش ایگزسٹ نہیں کرتی ہے پاکستان میں۔ آج جب اے آر وائی پہ حملہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پروگرام میں بھی جو پیمفلٹس وہاں پہ ہیں وہ داعش والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو اس میں پہلے حکومت کو ریئلائز بھی کرنا چاہیے کہ کون کون ایکٹیو ہے، کیا مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ میرے لیے، چاہے وہ طالبان ہیں، چاہے وہ القاعدہ کے نام سے ہیں، چاہے وہ داعش کے نام سے ہیں،
جو بھی دہشت گرد ہیں وہ ہمارے لیے پرابلم ہے. سو نام اوپر سے پلیٹ چینج کر دینا نام کی کہ یہ داعش. حکومت جب ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ داعش یہاں موجود ہے تو اس کے پاس بڑا کلیئر ایویڈنس. داعش کوئی آرگنائزیشن, یہ کوئی اتنی ریفارمڈ قسم کی آرگنائزیشن تو ہے نہیں کہ جس کے دفاتر ہوں گے اور سب کچھ ہوگا, بٹ اس کی ایگزسٹنس آہستہ آہستہ سامنے نظر آ رہی ہے جیسے آپ نے کہا. تو حکومت کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ یہ داعش کے نام سے یا القاعدہ کے نام سے, زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ دہشت گردوں پر میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس وقت بھی یہ بحث بہت زیادہ ہوئی تھی کہ یہ جو کیریکولم ہے ان مدرسوں کا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انتہا پسند مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہ جو ہے وہ بڑھے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ صرف ان مدارس کا نہیں ہے, معاملہ یہاں پر جو ہے اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹی کا بھی ہے. پہلے آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ, اب یہ لمس کے اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید ملوث ہے پٹھان کوٹ کے اس واقعے میں. جی شکریہ شہزاد. دیکھیے اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پڑھیں گے تو اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کہیں نہ کہیں ہے. فار ایگزامپل سائبر کرائم, فار ایگزامپل ملیٹنسی ان پنجاب. اب دیکھیے جوڈیشل ریفارمز کی وہاں پر بات کی گئی ہے, اسی طریقے سے ہیٹ سپیچ کو ختم کرنے کی وہاں بات کی گئی ہے. اگر آپ کی نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی یہ بنائیں چودھری صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں کہ مولانا عبدالعزیز جب جمعے کو خطبہ دیتے ہیں تو آپ اسلام آباد کے موبائل نیٹ ورک کو سسپینڈ کر دیں, تو اس سے تو نیشنل پلان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی کہ وہ کتنی غیر معیاری ہے. ابھی ایک پپس نے ایک اسٹڈی کری ہے انٹرنل پاکستان سیکیورٹی کی اسٹڈی, اور اس میں کہا ہے کہ جی حکومت وقت جو ہے وہ نیب کی امپلیمنٹیشن میں بڑی ڈسمل پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے. اٹس ویری ویری انفارچونیٹ شہزاد, مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ میرا ملک ہے, چاہے یہاں پر کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہو, کراچی میں ہو, کوئٹہ میں ہو یا کسی اور علاقے کے اندر ہو. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میرے ملک کا کوئی شہری مارا جاتا ہے, شہید ہوتا ہے اس دہشت گردی کی مد میں, لیکن ہم بار بار یہی حکومت کو یاد دلا رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات ہیں اس کے اوپر خدارہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کریں, یہ آپ کا کام ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی, یہ سب کا کام ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے اور وفاقی حکومت کا بھی کام ہے. میں 100% آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن اس وقت ہمیں صرف نظر آتا ہے کہ جی آپریشن اور نیب کی امپلیمنٹیشن صرف کراچی میں ہو رہی ہے. کیا باقی صوبوں کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں؟ ابھی آپ کیپٹل اسلام آباد کیپٹل, جہاں پر آپ کو یاد دلاتی چلوں اور زبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت آپ نے وہاں پر فوج بلائی ہوئی ہے. اس لائک سافٹ جسے کہتے ہیں نا کہ فوج وہاں پر موجود ہے آپ کی اسلام آباد کی ٹیریٹری. ٹھیک ہے شمیلہ, میں چاہوں گا کہ اس کو مختصر رکھیں تاکہ میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا, یہ بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے اور یہاں پر اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. عمران اسماعیل صاحب, ایک جملہ آپ بھی اس پہ بتا دیں, کتنی تشویش کی بات ہے اگر اتنی ہائی پروفائل یونیورسٹی سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا تعلق جوڑا جائے گا دہشت گردی سے؟ شہزاد, یہ ون آف ایک اسٹوڈنٹ اتفاق سے وہاں سے نکلا ہے, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میجر وہاں سے اچھے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے جو ہیں وہ داعش یا آئی ایس آئی ایس کو جوائن کر رہے ہیں. پنجاب میں, سدرن پنجاب میں خاص طور سے ان کی نرسریز موجود ہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتے رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ خود بھی اس طرف دیکھتی رہی ہے, لیکن ہمیشہ ڈینائل ہی آتا رہا کہ جی پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. پی ایم ایل این کے اپنے وزیروں نے ٹی وی پر آ کر باقاعدہ یہ بتایا کہ جی کون سا ان کا دوسرا وزیر کس اس کے گروپ کی سرپرستی کر رہا ہے یا کس کی طرف توجہ اس کی زیادہ ہے یا کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ ہم الزام نہیں لگا رہے, ان کے اپنے وزیروں نے آ کے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. لیکن اب اس قطع نظر اس کے کہ کیا پی ایم ایل این کی سرپرستی کن وزیروں کی رہی یا وہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کا شامل رہا یا کوئی پیپلز پارٹی کا شامل رہا, اب معاملہ ہے اب پاکستان کو بچانے کا. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں اکراس بورڈ آپریشن کرنا پڑے گا, بغیر یہ دیکھیں کہ جی کون کس کی سرپرستی کر رہا ہے, اور کر رہا ہے تو پھر جو سرپرستی کر رہا ہے اس کا بھی سر چاہیے, وہ جہاں سے بھی بلانگ کرتا ہو. ادروائز شہزاد ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم پاکستان کو کھونے کی نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ
खतरात और इसीलिए इमरान इस्माइल साहब आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तंजीम को 2002 में कलअदम किया था उसके सरबराह को आज हिरासत में लिया गया है, तो पिछले ये तकरीबन 2002 से लगा लें 13-14 साल से वो शख्स कहां पे था? अगर तंजीम कलअदम थी तो वो शख्स फिर हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? जी, उसके दफातर को भी आज ही, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, मैं अब दूसरे इशू पे आना चाहता हूं। ये जुबैर साहब, क्या चाहती है आपकी हुकूमत? पार्लियामेंट की अहमियत क्या है? हमने देखा धरने के दिनों में पार्लियामेंट के सेशन भी बड़े पूरा मतलब वहां मजमा होता था, आपके वुज़रा थे, प्राइम मिनिस्टर आते थे। अब जब अहम इश्यूज हैं, रोज खुर्शीद शाह साहब एक ही बात करते हैं, वजीर आजम नहीं आते, वुज़रा नहीं आते, इन इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाता, चाहे वो पाक चीन राहदारी का इशू हो या फिर ईरान सऊदी का इशू। पहले मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा कि ये इतना संगीन मसला है, ये जो आपने लम्स के स्टूडेंट का कहा, और आपने जब मेरे से सवाल पूछा तो मैंने कहा मेरा ख्याल है हमें कभी डिबेट को अब पार्टी पॉलिटिक्स, तो मैंने पार्टियों के नाम भी नहीं लिए, और हमने कहा कि ये माइंडसेट है, बड़ा डेंजरस माइंडसेट है। जैसे ही शर्मिला से पूछा, जैसे वो PMLN वो साउथ पंजाब ये नहीं मैं कह रहा हूं कभी हमें वो मौका हमें मिलता है कि किसका कसूर है, क्या है, नेशनल एक्शन प्लान पर क्यों नहीं अमल हुआ, बट कई दफा इतना संगीन मसले को अब पार्टी पॉलिटिक्स। अच्छा, यहाँ पे वैसे एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि इमरान इस्माइल साहब ने की कि एक स्टूडेंट है, मैं इसीलिए कहते हैं कि पूरे इदारे को या तमाम मदारिस को आप इसलिए नहीं कह सकते कि हाँ ये बुरे हैं क्योंकि वहां से कोई एक शख्स अगर निकला है। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, एब्सोल्युटली। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने कहा कि ये क्यों नहीं डिस्कस किए जाते, जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है, और ये नेशनल मंसूबा है, जाहिर सी बात है पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ये गेम चेंजर इंप्लीमेंट हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मेरा ख्याल है जहां हुकूमत ने बहुत कोशिश की, आपको याद होगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, और अभी रिसेंटली कोई मेरा ख्याल है 2 हफ्ते भी नहीं उस बात को हुए कि वो जो बलोचिस्तान में जो एक नया मंसूबे अंडर दिस प्रोजेक्ट उसका इफ्तिताह था, तो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो थे जिनका ताल्लुक JUI से था या PMLQ से था या ठीक है, वो मुझे सब एक साथ पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब क्या अहमियत क्या है पार्लियामेंट की? वहां ज़ोब में जाके बैठ गए, APC में बैठ गए, पार्लियामेंट बैठ के करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। आपने पहले पूछा था ना कि क्यों नहीं इत्तेमाद में लेते, तो इत्तेमाद में लेने के बहुत से तरीके होते हैं जिसमें पार्लियामेंट बहुत अहम है, और मैं डिनाई नहीं करता। और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में हम जितने भी कौमी मसाइल हैं उसको पहले भी लेके गए हैं, और अगर ऑपोजिशन की जो शिकायत है कि उसको खुर्शीद शाह का आपने जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है एक एफर्ट और ज्यादा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तस्लीम तो कर रहे हैं जुबैर साहब, लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, रोज ये बहस हो रही होती है पार्लियामेंट में, वज़रा गायब है, वज़ीर आज़म गायब है, इन अहम इश्यूज पे बात नहीं हो रही होती। आज सेनेट में भी यही हुआ है, वो कह रहे हैं कि आए ब्रीफिंग दी और इन कैमरा ब्रीफिंग बिल्कुल वही थी जो अखबारी खबरें हैं। तो इससे आप वो तो एक अलग मसला है ना कि सेनेट में ब्रीफिंग दी, अब उनको पसंद नहीं आई कि जी ये ब्रीफिंग, इसमें और चीजें क्या क्या होनी चाहिए थी। अब वो तो एक दूसरा मसला है कि सेनेट में आए तो थे, सरताज अजीज ने ब्रीफिंग भी दी जी, जो उनको पसंद नहीं आई। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहबा, आपके ख्याल में क्या वाकई गैप बढ़ रहा है सूबों और वफाक के दरमियान इन इश्यूज की वजह से? देखिए शहजाद साहब, फिर मैं कोई बात करूंगी तो जुबैर साहब को नागवार गुजरेगी। मसला ये है कि हुकूमत किसी चीज़ के अंदर भी इट्स नॉट कमिंग क्लीन। भाई आप साफ साफ बात करें, आप सच बोलें। इस वक्त आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं। देखिए IBA का कसूर नहीं है कि वहाँ एक स्टूडेंट जो है उसके ऐसा माइंड डेवलप हो गया है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जिस माहौल को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। ये पैम्फलेट्स तो आज आपको मिले हैं एयरवाई के दफ्तर के बाहर, ये खुलेआम इस्लामाबाद में बट रहे हैं, ये लाहौर में बट रहे हैं, ये कराची के अंदर बट रहे हैं। सोशल मीडिया के आप देखें, जब मैं हेट स्पीच कब करने की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मौलाना अब्दुल अजीज की तकरीर होती है, आप मोबाइल फोन सस्पेंड कर दें, ये मसले का हल नहीं है। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ये मसला आपने हल करना है। अब कोई ज़बर से निकल आएगा, कोई किसी और इंस्टीट्यूशन से निकल आएगा, ये इदारे का कसूर नहीं है। इसी तरीके से पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाएं। ये वो पार्लियामेंट है जिसने आपको इलेक्ट किया, वज़ीर आज़म को इलेक्ट किया है। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में उस वक्त गए हैं जब जरदारी साहब की एडवाइस पे जॉइंट पार्लियामेंट बुलाया गया धरने के दौरान। भाई आप मुझे एक बात बताइए, 28 में पिछले साल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न रूट शुरू किया जाएगा। उसके बरक्स आपने ईस्टर्न रूट शुरू कर दिया। खुर्शीद शाह ने लिखा कि भाई इसको खुदारा आप पंजाब सेंट्रिक ना बनाएं। फिर आप कहते हैं जी हमने शुरू कर दिया वेस्टर्न रूट भी। वेस्टर्न रूट के ऊपर आप 20 बिलियन देते हैं, ईस्टर्न रूट के ऊपर आप 110 बिलियन देते हैं।
خیبر پختونخوا چیخ رہا ہے, بلوچستان چیخ رہا ہے. بلوچستان میں ایک بجلی کا منصوبہ نہیں ہے. گوادر کے بارے میں اس کے ریزرویشنز ہیں کہ جی گوادر کا سٹیٹس کیا ہے, کیا لوگوں کو وہاں پر اپرچونٹی دی جائے گی, امپلائمنٹ دی جائے گی. آپ ان سے بات نہیں کر رہے, آپ ان کو بلا نہیں رہے. آپ احسن اقبال کو بھیج رہے ہیں, وہ یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, پھر بھی the government is not coming clean. آپ بتا نہیں رہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, لیکن جو رائٹ فورم ہے جہاں پر آپ اس چیز کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو, وہاں نہیں لے کے جائیں گے. آپ باقی ٹاک شوز میں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ میٹنگز میں ڈسکس کر رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ صوبے اور وفاق کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, ریزرویشنز بڑھتی جا رہی ہیں. فیڈریٹنگ یونٹس کو سٹرونگ کریں, کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں بنے گا. شمیلہ فاروقی صاحب, اس میں میں ایک اور ایڈ کر دوں. زبیر صاحب, جس ایجنسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں IMF, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس پہ ٹرانسپیرنسی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا قرضہ لے رہے ہیں, کتنا قرضہ واپس کرنا ہوگا. تو یہ IMF کی بھی ڈیمانڈ ہے. جب اگلی میٹنگ میں آپ بیٹھیں گے تو شاید آپ سے سوال ہو کہ ہمیں ذرا اس کی تفصیلات بتائیں کہ یہ 46 بلین کس مد میں آ رہا ہے. پڑھی ہوئی آپ نے خبر. اتنی مزاحیہ خیز بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں پتا, وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. ایون دا اسٹیٹ بینک آف گورنر کو نہیں معلوم ہے یہ چیزیں. منصوبہ امپورٹنٹ ہے, بننا چاہیے. پاکستان کے حق میں ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. عمران اسماعیل صاحب, ایک مسئلے کا حل ہے جو کہ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پھر شاید دھرنا دے دیں تو پھر ہم شاید دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ تمام لوگ آنے لگے ہیں, اپوزیشن بھی ہو, وزراء بھی ہو, پرائم منسٹر بھی شاید آ جائیں. پھر یہ مسئلے کا حل شاید اب تحریک انصاف کے پاس ہی رہ گیا ہے. نہیں شہزاد, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی سیریسنس اس پہ شو کرنی چاہیے. بڑے بڑے ایشوز آئے ہیں, یہ سعودی لیڈ جو وہ بن رہی ہے, کلوژن جو بن رہا ہے, اس کے اندر پاکستان کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, پاکستان نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس سامنے نظر آنے والی جنگ کا, کہ ایران کو اور سعودی عرب کو ایک ٹیبل پہ لانا ہے, بٹھانا ہے, تو اس کے لیے پاکستان کا کیا کردار ہوگا. یہ کوریڈور جو بن رہا ہے یہ کس طرح بنے گا, اس میں سارے صوبے کس طرح مطمئن ہوں گے. یہ ساری چیزیں سینے سے لگا کے اور ایک دم مگم آپ کمرہ بند کر کے اس کے اندر کھیلیں گے تو یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے, خالی ہم محب وطن ہیں. اس طرح تو کام نہیں چلتا. ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے کہ جی آپ نے اتنے قرضے لے لیے, وہ زرداری صاحب نے یہ کر لیا, جی ادھر وہ کھا گیا. ادھر 2 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے قرضوں کو بیٹ کر دیا انہوں نے. آپ دیکھیں بجلی کے منصوبے یہ لگاتے نہیں, صرف وہ جو شوق ہے اپنے وہ پورے کر رہے ہیں کہ جی اس طرح خوبصورت ہو جائے کہ اس طرح خوبصورت ہو جائے. جو اصل چیزیں ہیں پاکستان میں کرنے کی وہ تو کریں. یہاں لوگوں کو بجلی چاہیے. میں ابھی لاہور میں تھا, آج بھی لاہور میں ہر گھنٹے کے بعد بجلی جاتی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں پھر جب پروگرام بریک سے میں آپ سے ہی شروع کروں گا. عمران اسماعیل صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام میں. اس بریک کے بعد ناظرین آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بڑی خبر بتائی تھی عثمان سرور کے حوالے سے. 20 سالہ نوجوان جس کا تعلق ساہیوال سے ہے, اس کو بھی زیر حراست لیا گیا ہے. پٹھان کوٹ واقعے میں جو لوگ ملوث تھے, جن کو گرفتار کیا, اس میں یہ نوجوان بھی تھا. اس کا تعلق جو ہے ساہیوال سے ہے اور یہ لمس کا اسٹوڈنٹ تھا, BSc کا اسٹوڈنٹ تھا. اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر لمس میں جو شدت پسند خیالات تھے اس کی وجہ سے یہ لڑکا مشہور بھی تھا. ساتھ ساتھ جن اور لوگوں کو حراست میں دیا گیا ان میں ایک اور طالب علم ہے جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے کراچی یونیورسٹی سے. ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم پروگرام میں اس پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے, ہم نے کہا یقیناً یہ ادارے کا قصور نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ڈیپ روٹڈ جو ہے مسئلہ بن چکا ہے. صرف یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں, یہ انتہا پسندی ہے جس مائنڈ سیٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو اس لڑکے کا تعلق عثمان سرور جس کا لم سے تعلق بتایا جائے, ساتھ ساتھ ایک اور طالب علم ہے جس کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے. انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے جس کی مزید تفصیلات ہمارے رپورٹر ہمیں بتائیں گے. ریاض احمد اس وقت میرے ساتھ ہیں. جی ریاض, بتائے گا جو تحقیقات ہوئی ہے پٹھان کوٹ واقعے کے حوالے سے, اس میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ یہ جو نوجوان عثمان سرور کو حراست میں لیا گیا ہے, یہ شبے میں حراست میں لیا گیا ہے, چونکہ بھارتی حکومت نے حکومت پاکستان کو کچھ شواہد اور کچھ نام دیے تھے. ان شواہد اور ناموں کی روشنی پر جو ہے ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اور ابھی یہ کہنا کہ یہ شاید اس میں شامل تھے یہ قبل از وقت ہے, لیکن چونکہ ان کو شبے میں حراست میں لیا گیا ہے, ابھی تفتیش ہوگی تو اس کے بعد ہی واضح ہوگا کہ واقعی یہ اس میں شامل تھے یا نہیں. لیکن یہ لمز یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور عثمان سرور اس کا نام ہے, یہ ساہیوال کا ہی رہنے والا ہے. ابھی
اس کے ساتھ 2 نوجوانوں اور کو بھی حراست میں لیا گیا، جن میں ایک کاشف نام ہے نوجوان کا، جو کراچی یونیورسٹی آف کراچی کا طالب علم ہے، اس کو بھی شعبے میں حراست میں لیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک سعد مغل ہے جو عارف والے کا رہنے والا، اور عارف والا گورنمنٹ ہائی اسکول کا ہی وہ پڑھا ہوا ہے، اس کو بھی اسی شعبے میں حراست میں لیا گیا. لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں انوالو تھے، لیکن یہ شعبے میں صحیح. یہ اچھا آپ نے کلیئر کر دیا ریاض کے شبہ ہے اور جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا. کسی کو ہم یہ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ یہ شخص واقعی براہ راست ملوث تھا یا نہیں تھا، شبے میں ان کو اٹھایا گیا. لیکن یہ بتائیں کہ جو جیش محمد کے آج لوگوں کو یہ بتایا پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی جو رپورٹ آئی اس میں بتایا گیا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، کہ یہ انہی لوگوں میں اس کو بھی اٹھایا گیا ہے؟ جی نہیں، بالکل. جیش محمد ایک کالعدم تنظیم ہے، اور اس کالعدم تنظیم کو چونکہ پنجاب کے مختلف جو ہے اضلاع سے، شہروں سے جو علاقے ہیں، وہاں سے ان کے کچھ دفاتر سیل بھی کیے گئے ہیں، اور وہاں سے ان کے جو اس کالعدم تنظیم کے جو کارکن تھے ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. یہ ان سے ان کا کسی صورت بھی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی شعبے میں ہے، ابھی ہم یہ کنفرم. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریاض ہم سے بات کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، میں جب یہ بریفنگ دی گئی ہے زبیر صاحب سینٹ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان مدد کرے گا سعودی عرب کی، کہہ رہے ہیں کہ ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے کسی بھی ملک میں، اور کسی ملک کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی، صرف دہشت گردی کے خلاف کاروائی ہوگی. لیکن پاکستان اس حوالے سے بھی مدد فراہم کرے گا کہ جو انتہا پسندی ہے اس کا اینٹی نیریٹو بلڈ کرنا ہے. تو یہ پاکستان اپنے ملک میں نہیں کر سکا، ہم سعودی عرب کی کیسے مدد کریں گے اس میں؟ نہیں، مطلب اپنے ملک میں ایک تو دہشت گردی صرف پاکستان اسپیسیفک پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے پرابلم ہے. عرب ممالک بھی اس کی لپیٹ سب کے لیے، سعودی عربیہ اس کی لپیٹ میں ہے. سو جس طرح کہتے ہیں نا انٹیلیجنس شیئرنگ، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اب اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ، لیکن ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، میں صرف یہ پوچھا ہوں اگر ہمیں ایک نیریٹو بنانا ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہم اپنے ملک میں نہیں بنا سکے ابھی تک، ابھی میرے خیال سے لاسٹ ایئر یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان، دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کریں یا ان سے بات چیت کریں، تو ہم وہاں پہ کیسے ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں نا، پاکستان نے جو چیزیں کی اوور اے پیریڈ آف سیورل ڈیکیڈز، جس کا آج ہم خمیازہ اٹھا رہے ہیں، پورا پاکستانی قوم پرائز پے کر رہا ہے. تو وہ نیریٹو تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی آرٹیکل لکھا تھا، آپ نے کاؤنٹر آرٹیکل لکھ دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سو اٹس اے مائنڈ سیٹ. وہ مائنڈ سیٹ پاکستانیز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے، اور وہ چینج ہونے کے لیے چاہے وہ مدرسے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا یونیورسٹیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم سب کا حصہ ہے، اور ہم سب کو ایک بغیر اف اینڈ بٹ کے کنڈیم کرنا ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ جیش ہے، یا جو بھی ادارے. میں ایک صرف کلیریفیکیشن کر دوں، جو آپ وہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی براڈ بیس، وہ ریگولرلی میٹ کر رہی ہے، اور اس کے ہیڈ کون ہیں؟ ہم نے اپنے آدمی کو ہیڈ نہیں لگایا، سینیٹر مشاہد حسین اس کے ہیڈ ہے. 35 ممبر آف نیشنل اسمبلی یا سینٹ ہے، اس کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں تحریک انصاف بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ کیو بھی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے. جب پیسے دینے والے بھی یہ سوال اٹھائیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں، آئی ایم ایف، میں غلط کہہ رہا ہوں، خبر غلط ہے. ایک تو بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ میرا خیال ہے ہمارا ڈائریکٹ ایک کانٹیکٹ ہے. کل جو صحافیوں کے ساتھ بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جس طرح چائنا نے کنسرن ریز کیا، جب آوازیں اٹھیں گی نا پاکستان میں اٹ سیلف کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو ان کا کنسرن تو ہوگا. میں واپس آتا ہوں، عمران اسماعیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی تھی، یہ بڑی اہم خبر تھی، ہمیں دینا ضروری تھا. جی فرمائیے. نہیں شہزاد، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی ظاہر ضرور بنی ہوگی جو کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں 35 لوگ ممبر بھی ہیں اس کے، اور اس کی میٹنگ بھی ریگولر بیسس پہ ہوتی ہوں گی. تو پھر اس کا مطلب پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں بتانا، آپ نے عوام کو نہیں بتانا، آپ نے کیوں آپ جو کوریڈور بنا رہے ہیں اس کا آپ نے سارا کیوں راز بنا کے رکھا ہوا ہے، کیوں شیئر نہیں کرتے؟ کے پی کے چیف منسٹر الگ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کو ایم او یو پکڑا دیا، آپ نے ان کو کوریڈور کا تو کچھ نہیں بتایا، ایم او یو پکڑا دیے. سندھ کا چیف منسٹر آپ سے الگ سندھ رو رہا ہے کہ جی یہاں سے کیا کریں، ان کو بھی کچھ نہیں بتا رہے. آپ کیوں اس کو بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا انٹرسٹ ہے آپ کا اس کے اندر؟ ذاتی کیا پرابلم ہے؟
کھولیں اس کو, بتائیں, ساری قوم کو دکھائیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں لائیں, ڈیبیٹ کریں. نہیں کرتے آپ ڈیبیٹ. پارلیمنٹری کمیٹی ہے, پارلیمنٹ میں کمیٹیز ہوتی ہیں جو ڈیبیٹ کرتی ہیں بیفور گوئنگ ٹو. صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب آ کے پالیسی بریف کریں. وہ مطالبات ان کا جو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, بٹ یہ پارلیمنٹ ہی کا حصہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمیلہ فاروقی صاحبہ, آج ایم کیو ایم نے یہ ریزولوشن دی ہے, سینٹ میں بھی جمع کرائی اور نیشنل اسمبلی میں بھی, کہ 20 نئے صوبے بننے چاہیے. اب ایم کیو ایم جب بھی یہ بات کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ کراچی صوبے کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹولی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں تاکہ ان کو مینج کرنا آسان ہو انتظامی طور پر؟ دیکھیے شہزاد صاحب, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے نئے صوبوں کی بات کری ہے. وہ جب بھی ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے یا وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور ایشو سے, تو پھر وہ نئے صوبوں کا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور سیریسلی نہ کبھی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, نہ کبھی انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر اگر بات کی گئی کہ جی ایک نیا صوبہ ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے, لیکن اس ساؤتھ پنجاب کے اپنے گڑھ سے وہ آواز اٹھی. دیکھیے آئین کے اندر بڑے واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی صوبے کی باؤنڈریز کو چینج کرنا ہے تو اس صوبے کی 2/3 میجورٹی اسمبلی نے اس کو پروپوز کرنا ہے, پھر وہ آگے نیشنل اسمبلی میں جائے گی. وہ تمام ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, وہ آپ کے آئین کے اندر درج ہے. لیکن اگر کوئی صوبہ یا کوئی ایسا علاقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں اور جس صوبے کے اندر تو چلے ٹھیک ہے, وہ تو طریقہ کار تو الگ ہے. آپ اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہیں کہ اگر چھوٹے یونٹس ہوں گے تو ان کو مینج کرنا آسان ہوگا, یہ آپ ڈس ایگری کرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں 4 صوبے کافی ہیں, ان کو مینج کرنا ایک صوبائی حکومت کے لیے آسان ہے؟ دیکھیے میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے کہہ دے کہ جی 20 صوبے بننے, دوسرے کہے گی 50 بننے, تیسری کہے گی 60 بننے, کوئی کہہ دے گا 100 بنا دو. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جی کوئی بھی صوبہ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, KPK ہو, اس صوبے سے اگر آواز آئے کہ جناب ہمارے مسائل ہیں, ہمارے انتظامی مسائل حل نہیں ہو رہے, ہم ڈیپریویشن کا شکار ہیں, وہاں سے ابھی آپ نے آئین کا ذکر کیا کہ آئین میں طریقہ کار یہ ہے, آئین کو ہم سیلیکٹیولی کیوں لیتے ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ؟ آئین کا آرٹیکل 140A یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے جو ہے لوکل گورنمنٹ ہے تو ان کو جو ہے نہیں, ان کو آپ اختیارات دیں گے, لیکن آپ کی حکومت اختیارات نہیں دیے, تو یہاں پہ آئین کیوں نہیں یاد آتا ہمیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ, دیکھیے میری بات سنیں. بالکل اختیارات دیے ہاں, لیکن کسی کو فرعون نہیں بنانا. معذرت کے ساتھ پچھلا جو بلدیاتی سسٹم تھا وہ سارے صوبوں نے اس کو رد کیا ہے, صرف سندھ نے اس کو رد نہیں کیا, سارے صوبے اپنے اپنے نئے سسٹم جو ہے اپنی نئی قانون سازی کی ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے, ڈپلیکیشن ختم کرنے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. جب اختیار نہیں دے رہے تو چیک اینڈ بیلنس کس پہ رکھیں گے؟ سنیں, بالکل اختیار دے رہے ہیں. اس مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ایک شخص کو, میئر یا ناظم کو سارے اختیار دے دو. ہم کہتے ہیں نہیں جی, کاؤنسلرز تک کو اختیار دو. جب آپ بات کرتے ہیں گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی کو, تو آپ سب کو امپاور کریں. ایک کاؤنسلر کو بھی کریں, ڈسٹرکٹ چیئرمین کو بھی کریں, میونسپل چیئرمین کو بھی کریں, لیکن ایک شخص کے ہاتھ میں تمام اختیارات صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہے نا, کیا ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایٹ لیسٹ مجھے خیبر پختونخوا کے قانون کی اتنی وہ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے کہ ان کا قانون کیا ہے, لیکن مجھے سندھ کے بارے میں ضرور پتا ہے کہ ہم نے ہر کاؤنسلر تک ابھی اگر وہ ہم نے یہ نہیں کیا. مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی بنا دی ہے, جس کو خود چیف منسٹر صاحب دیکھیں گا. اگر کچرا اٹھانے کا کام بھی چیف منسٹر صاحب کے انڈر آ جائے گا تو کون سے اختیار پھر لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوگا؟ یہ تو ان کا بنیادی میرے خیال سے کام ہونا چاہیے کہ کم سے کم سڑکیں صاف رکھیں. یہ بھی چیف منسٹر صاحب کریں گے. شہزاد صاحب, مسئلہ کیا ہو رہا تھا پچھلا جو قانون تھا جو مشرف کے دور میں بنایا گیا تھا, مسئلہ اس میں یہ ہو رہا تھا, کچھ ہسپتال جو تھے وہ پروونشل ہیلتھ منسٹری کے پاس تھے, کچھ ہسپتال جو تھے وہ ناظم کے پاس تھے. اسکولوں کا بھی یہی ہو رہا تھا کہ کچھ ہیلتھ ایجوکیشن منسٹری کے پاس تھے, کچھ ناظم کے پاس تھے. اب یہی مسئلہ چلا گیا کہ جناب کہ اس کو کتنے فنڈز مل رہے ہیں تو اس کو کتنے. اس میں چیزوں میں خرابی آ رہی تھی, بہتری نہیں آئی ہے انفارچونیٹلی. اچھا چلے میں اس میں ذرا عمران اسماعیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. عمران اسماعیل صاحب, کراچی میں 2 پل بن گئے, کراچی میں پل کے اس پار صفائی ہوگی. عمران اسماعیل صاحب, آپ کی جماعت کراچی میں دونوں آپ کے تو مخالف ہیں, ایم کیو ایم بھی مخالف ہے, پیپلز پارٹی بھی آپ کی مخالف ہے, سیاسی مخالف ہے. کون اس میں سے جو ہے درست ہے؟ کیا شمیلہ فاروقی صاحب درست کہہ رہی ہیں کہ اس نظام میں بڑے اختیارات دیے ہم نے؟
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے MQM کے ساتھ اس میں کھڑا ہونا پڑے گا. قطعی کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز کا. نہیں, اس وقت جو لوکل باڈی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے, یہ جب اوت لیں گے تو اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتے, اور جتنے اختیارات تھے سارے سلب کر کے چیف منسٹر صاحب کو دے دیے ہیں. چیف منسٹر صاحب کو کوئی کراچی کی جو ابتر حالت ہے اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کہیں گٹر پھٹ رہے ہیں, کہیں کچرا پڑا ہوا ہے, کہیں پہ پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں, کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کراچی کے لوگ خود نکل کے اب چیزیں کر رہے ہیں, صفائی گٹر کا پانی بھی خود صاف کرتے ہیں, کچرا بھی خود اٹھاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور چیف منسٹر کر بھی نہیں سکتا. اس کے پاس اتنا ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی سپر مین نہیں ہے کہ ہر چیز وہ خود کر لے گا. وہ ہو نہیں سکتا. وہ آپ ساری چیزیں لے کر بیٹھ جائیں گے اور آگے آپ پاورز نہیں دیں. جو بھی جیتا ہو, دیکھیں MQM سے میری مخالفت یا میرا آئیڈیولوجیکل ڈفرینس اپنی جگہ ہے اور رہے گا. میں کبھی بھی MQM کی سوچ پہ نہیں جا سکتا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی کراچی نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے, MQM کو ووٹ دیا ہے, تو MQM کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں ان کو پاورز دیے جائیں, ان کو پیسہ دیا جائے, اور کراچی کو ایک صاف ستھری رہنے کی جگہ بنانے دیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زبردستی سپریم کورٹ کے پر یہ انتخابات ہوتے ہیں نا, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو دل بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اختیارات جو ہے وہ نیچے تک ٹرانسفر کریں, اور اسی لیے میرے خیال سے ہم نے دیکھا تھا پچھلے 5 سال میں یہ انتخابات ہوئے بھی نہیں تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ذرا میں یہ صوبوں والی بات پوچھوں گا زبیر صاحب سے کہ اس پہ نیشنل اسمبلی میں جو آپ کے ارکان ہیں وہ کس طرف کھڑے ہوں گے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ جو بات عمران اسماعیل صاحب نے کی ہے کہ 5 سال میں جتنے قرضے پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیے تھے اتنے ہی قرضے PMLN کی حکومت ابھی آلریڈی لے چکی ہے. یہ کل اپنی رپورٹ میں پیش کیا تھا تحریک انصاف نے, اس میں بھی ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, اگر آپ نے گورننس کو بہتر کرنا ہے پورے ملک میں, کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے, تو یا تو آپ کے چھوٹے یونٹس ہو جن کو آپ مینج کر سکیں, یا آپ کا ایک افیکٹو لوکل باڈی سسٹم ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو پھر یہی مسائل ہوں گے جو اس وقت ہیں. ایک تو میرا خیال ہے پاکستانیز بہت ہی ڈپریسڈ قوم بنتی جا رہی ہے, اور ایٹ لیسٹ دا وے اینکرز یا ٹیلی ویژن چینلز پریزنٹ کرتے ہیں, ہم کسی بھی پازیٹیو چیز کو لے کے آگے پازیٹیو آؤٹ لک نہیں رکھتے. لوکل باڈیز الیکشنز پاکستان میں کرتے کرتے فائنلی ہو گئے ہیں, 4 صوبوں میں ہو گئے ہیں, اور وہ نظام اب شروع ہونے والا ہے. سو میرا خیال ہے ایک تو پورے ایز اے نیشن ہمیں ایک اس چیز پر تو ریجوائس کرنا چاہیے نا, سپریم کورٹ کے کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ لیٹس گیو کریڈٹ ٹو اینی ون, بٹ وہ تو حقیقت تو ہے نا, یہ ہو گئے نا. سپریم کورٹ کی انسٹیٹیوشن چیک اینڈ بیلنس سے چلتے نا. امریکہ میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہٹا دیں تو سب خراب ہو جائے گا. نیت واضح ہو جاتی ہے نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے تو آپ سے کروایا گیا. بائی دا وے شہزاد اقبال صاحب, گو بیک ان ہسٹری, جب PMLN کی حکومت تھی 97 میں, تو اس وقت بھی لوکل باڈیز الیکشن کرائے تھے اور 92 میں بھی کرائے تھے. سو لیٹس ناٹ سے کہ میں پارٹی میں بھی نہیں جاتا, میں پارٹی پالیٹکس کئی چیزوں میں نہیں کرنا چاہتا. میں تو سب 4 صوبوں کو کریڈٹ دے رہا تھا کہ یہ ایک نظام شروع ہوا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے, اس میں میرا خیال ہے اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فرسٹ ڈے سے بڑا زبردست نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے, نتائج آنے شروع ہو جائیں گے, تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. میرا خیال ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چھینی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں. جب لوکل باڈی سسٹم آئے گا اور اسٹیبلش ہوگا تو یہی لوکل باڈیز میں جو لوگ جائیں گے وہ خود ڈیمانڈ کریں گے. کہہ رہے تھے اختیار دیں, نہیں بالکل, میں تو آپ کو کہیں کہ آرام کریں اگلے سال, میں تو یہ صرف کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی نا کہ اس سے بھی نیچے ہم جانا چاہتے ہیں, میئر کو چھوڑ دیں, اس سے بھی نیچے کونسلر, تو میں نے کہا تو پھر دے دینا. میں تو وہ ایک اس حوالے سے بات کر رہا تھا. میں صرف یہ کہ, اور بائی دا وے اگر KPK میں وہ اختیارات ہوں گے اور پنجاب میں نہیں ہوں گے تو پریشر آئے گا پنجاب پر, اور اگر سندھ میں نہیں ہوگا اور پنجاب میں ہوگا تو وہ پریشر آئے گا. جلدی سے بتا دیں, یہ 20 صوبوں والی جو بات ہے اس پہ ڈو یو تھنک آپ کے ارکان کھڑے ہوں گے MQM کے ساتھ اس ایشو میں؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسے تو نہیں. وہ جس طرح شرمیلا نے اس کا جواب دیا تھا, ایک کانسٹیٹیوشن, ایک تو دس از اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ. واٹ از ٹرو ان انڈیا دیٹ از ناٹ ٹرو ان پاکستان. سو یہاں کہنا کہ سندھ میں 3-4 صوبے ہوں یا 2 صوبے ہوں, ان نارمل کو میکسیکو میں جس کو کہیں تو وہ کہے گا ہاں اس میں کیا خرابی ہے, ریویو کر لیں. بٹ یہ یہاں ریویو ہونے کے لیے دیر از اے سینسٹیوٹی. صحیح ہے. ابھی عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ جتنے قرضے آپ نے لیے ہیں اتنے ہی قرضے پیپلز پارٹی نے 5 سال میں لیے. تو شرمیلا فاروقی صاحب سے میں پوچھوں گا, بڑا خوش ہوں گے یہ بات سن کے کہ ہماری کارکردگی بھی کہیں بہتر تھی, لیکن آپ نے یہ کیا کیا, قرض اتارو ملک سوارو. نہیں, پہلی بات تو یہ عمران اسماعیل صاحب اس وائٹ پیپر کی بات کر رہے ہیں جو وائٹ لائز پر منحصر تھا, جس کا میرا خیال ہے ٹیلی ویژن چینلز نے ہی پہلے بلاک کر دیا تھا سب نے کہ وہ کور نہیں کرنا چاہتے تھے.
انکلوڈنگ سما جی وہ بلاک کر دیا تھا کیونکہ نہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ہوا تھا. بٹ اس کا رسپانس جو ہے ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ سب لے آئیں گے. لیکن کی بات نہ کر, مدعے پہ آ, یہ کارواں کیوں لٹا یہ بتا مجھے. ہاں میں بتا کارواں کیوں لٹا یہ بتا مجھے. ایک میں وہ عمران اسماعیل صاحب آپ گھبرائے نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی نے لے کے ڈیفالٹ کر دیے تھے 2008 میں آئی ایم ایف پروگرام دیا. پھر کس سے گھبرائے سر؟ آپ نے 22.167 بلین ڈالر کے قرضے لیے سر آج تک. اتنے پیپلز پارٹی نے 5 سال میں نہیں لیے تھے. جی پیپلز پارٹی اور آپ کا جو مکمکا آج کل ہوا وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پنجاب کے ساتھ جو آپ کو ایک پرابلم شیفا کے حوالے سے ہو رہے ہیں یار, تو بات تو کرنے دینا یار. اچھا جواب دے رہے ہیں, فگرز بول رہے ہیں نا, آپ فگر پہ بات کریں. آپ کہہ دیں نہیں لیا آپ نے لیے. میں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ کہہ دیں عمران صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہم نے نہیں. تو آپ چپ کریں گے تو میں بولوں گا نا یار. تحریک انصاف والوں کو کچھ نہ کچھ نہیں بول سکے. آپ تو آج تک یہ نہیں بول سکے کہ جندال سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی نہیں بول سکے. کبھی تو وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آ کے کہہ دیں کہ جی جو آپ کہتے ہیں سب بکواس ہے, جندال سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے بیٹے کا کوئی دندہ جندال کے ساتھ نہیں ہے. آ جائیں کہیں اسمبلی میں, کیونکہ اسمبلی میں کئی بھی بات آن ریکارڈ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے کی سزا بھی ہوتی ہے. جب وہ پالیسی بیان دیں گے اپنا پاک چائنا راہداری پہ تو پھر وہ جندال کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے پارلیمنٹ میں. یہ بھی خواہش آ گئی. پہلے میں اب عمران اسماعیل صاحب میں بات کر لوں. اب میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیز نمبرز آر رانگ, اور ہم ایگزیکٹ نمبر, کیونکہ اگر آج مجھے پتا ہوتا یہ پروگرام کر رہے تو میں ایگزیکٹ نمبر لے کے آتا. بٹ میں ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں جو اس میں نمبرز شامل کیے گئے. آئی ایم ایف کا جو لون ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیا تھا 7-8. کہہ دوں یہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے لیا ہے, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ کے. یہ میں نے اسی میں لکھا ہوا جو میں نے آپ کو فگر دیا. یہ سارے نمبر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کل ہی اسد عمر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا, یہ سارے نمبر جو ہے حکومت اگر آپ جواب نہیں لے سکتے تو سوال نہ پوچھا کریں. جواب آپ اور بریک اپ بھی دے دیں. ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے میں جواب لے لوں ان سے ذرا. جی یار عمران اسماعیل صاحب, یا تو آپ پروگرام کر لیں آ کے, یا دوسرے کو جب آپ اتنے سوال کی بچھاڑ کرتے تو آنسر بھی دینے دیا ہے. پہلی بات تو یہ شہزاد اقبال گورنمنٹ کی منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ سے یہ فگر لیا. یار آپ کی بات سن لی بھائی, دوسرے کو بھی تو بات کرنے دینا. آپ ان کے ساتھ 1-on-1 کیا کریں, عمران اسماعیل کے ساتھ جیسے شیخ رشید کے ساتھ, جو بھی جن کے ووٹ زیرو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ 1-on-1 کیا کریں, جیسے پی ٹی آئی ہے. جی جو کراچی میں ان کا حشر ہوا ہے, عمران اسماعیل صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, جو ان کا حشر ہوا ہے, ہم نے ان سے ڈبل دیکھ لیں. ڈبل سے زیادہ سیٹیں آپ سے, ڈبل سے زیادہ سیٹیں آپ سے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں زبیر. یہ اگلی دفعہ کراچی میں مقابلہ آپ ایم کیو ایم سے نہیں کریں گے, بھائی آپ پہلے ہمارے سے تو مقابلہ کر لیں. مجھے بتا دیں صرف ایک بات شہزاد سے پوچھ لیں, میں بالکل چپ ہو جاتا ہوں. یہ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ کی فگر ہے 22.16. اچھا ٹھیک ہے بھائی, تو جواب تو دینے دینا یار. یار عمران اسماعیل, this is the 4th time you are repeating, let me answer that. ٹھیک ہے میں شرمیلا سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں گا جلدی سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے انفلوز لیے ہیں نا, صرف انفلوز لیے ہیں, صرف اس کو لے لیا. بات میں جس طرح آئی ایم ایف کی ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گا, عمران اسماعیل کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا گریسپ کرنا اکنامک نمبرز کو. جو عمران اسماعیل صاحب یہ لقمے دینا بیچ میں ضروری ہے. میں عمران اسماعیل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں. عمران اسماعیل کو سمجھنا مشکل ہوگا, اس پہ بتا رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہے ہیں. پیلے اسکول سے پڑھنا تو بڑا اچھی بات ہے بھائی. عمران پیلے اسکول میں کیا خرابی ہے؟ آپ نے مکمل کر لیا تو میں نے مکمل مکمل کرنے دیں ان کو. دس از ٹو سیریس. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا جس طرح سے لون تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں لیا گیا تھا, وہ جو لون ہے وہ اس کے سلسلے میں آؤٹ لوز, ہم نے تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم گئے اس لیے تھے. اور میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز, آپ کے پاس نمبرز ہیں نا ابھی, میں آپ کو ایگزیکٹ نمبرز جب لے لوں گا میں آپ کو خود کال کروں گا کہ مجھے بھی بلا لیں اور عمران اسماعیل کو بھی بلا لیں. ٹھیک ہے, کل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ جواب جو ہے وہ دیں گے, اس کا کل جواب آپ تیار کریں. شمیلا فاروقی صاحبہ یہ کہہ رہے سارے وہی قرضے تھے جو پیپلز پارٹی نے لیے تھے, جس کو ڈیفالٹ کر دیا تھا, اور ڈیفالٹ کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے. آپ پوچھ لینا, آپ نے لے کے کھا لیے اور غائب ہو گئے. جی دل کے بہلانے کو
نہیں جی شمیلہ مسئلہ فاروق یہ ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. یہ ڈال دیں سارا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیں. دنیا کی مہنگی ترین میٹرو بس بنانے کے لیے بھی تو قرضہ چاہیے ہوتا ہے نا بھائی. قرضے کا جواب نہیں ہے, میٹرو بس آ گئی, ابھی قرضے کی بات ہو رہی ہے. قرضے کا بتائے نا IMF کا جو میں نے بات کی تھی. اب دیکھیں نا آپ وہی کر رہے ہیں جو عمران اسماعیل آپ کے ساتھ کر رہے تھے. اب آپ میں تو عمران کے سوال کا جواب دے رہا تھا, میں کہیں اور تھوڑا جا رہا تھا. بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی, میں نے ایسا کیا کر دیا. دیکھیے شمیلہ سے جواب لینے آپ کے جو وعدے تھے, آپ کے جو منصوبے تھے, جو آپ نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, بجلی کا خاتمہ ہو گیا. آپ کے نندی پور پروجیکٹ بیچارہ مہنگی ترین بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اور 42% کیپیسٹی کے اوپر چل رہا ہے. ان سب کے لیے قرضے تو چاہیے نا. اور پھر الحمدللہ وہ روڈ جو جا رہا ہے سیدھا جاٹی عمرہ پہ, وہ ایک روڈ جس کے اوپر 70 بلین خرچ ہو گئے, یہ اورنج ٹرین, یہ یلو ٹرین, یہ پیلی بس, یہ نیلی بس. بھائی بات یہ ہے پیپلز پارٹی کو معاف کریں, پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, آگے کے سوچیں. آپ کے پاس تو بڑی میجورٹی ہے, آپ تو صرف ایمنیسٹی اسکیم میں لگے ہوئے کالا دھن سفید کرنے میں, اور آپ کا جو اس وقت مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ساری ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر ہو, باقی صوبے نیگلیکٹ ہوں, وہ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, ڈسکنٹینٹ ہو. ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی صاحب, میرے پاس وقت ہو گیا ہے. آپ کا شکریہ عمران اسماعیل صاحب, آپ کا بھی شکریہ, زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل یہ سارے نمبرز آپ چیلنج کرتے ہیں کہ کل اسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ سارے نمبر جھوٹ ہیں, وہ جھوٹے نمبر ہیں, جبکہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ منسٹری سے لیے ہوئے نمبر ہیں. ایک سیکنڈ, نمبرز کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. نہیں کچھ چیزیں بالکل ایبسولوٹ نمبرز کو وہ کل دیکھ لیں گے, آپ کا جواب بھی دیکھ لیں گے اس پہ جو آئے گا. ناظرین اس پروگرام کو آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.